الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یا جو ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تیمم کے باب سے متعلقہ آج ہمارے مسائل ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی بہت اہم باب ہے اور اس کے مسائل کو جاننا بھی بہت ضروری اور اہم ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نیا باب شروع کرتے ہیں، کوئی نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں، تو اس اصطلاح کی تعریف کو پڑھتے ہیں کہ اس اصطلاح کا معنی کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے جب وہ معنی کہیں لغت میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اگر کہیں شریعت میں یا فقہا یا ائمہ کی کلام میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی یا اس کی مراد کیا ہوتی ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو تیمم جو ہے یہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ تیمم لغوی شرعی اعتبار سے تیمم باب تیمم یتیمم سے مصدر ہے۔ باب تیمم یتیمم سے یہ مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قصد یا ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کا قصد یا ارادہ کرنا، یہ اس کو تیمم بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے بری چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو۔ جو چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس میں کوئی بری چیز نہ ملاؤ، بری چیز جو ہے وہ اس کا ارادہ کوئی غلط ارادہ نہ کرو، بری چیز کا ارادہ نہ کرو۔ یہ اصل یہاں مراد بمعنی تیمم معنی جو ہے وہ ارادہ ہے۔ خبیث معنی بری چیز ہوتا ہے، تو کسی بری چیز کا اس میں ارادہ نہ کرو جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں۔ اس کی یہ تو لغوی تعریف ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ باب تیمم یا تیمم سے مصدر ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے قصد یا ارادہ کرنا۔ شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ خاص شروط کے ساتھ خاص انداز میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کی غرض سے پاک مٹی کا قصد یا ارادہ کرنا۔ پاک مٹی کا قصد یا ارادہ کرنا کس وجہ سے؟ دونوں ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنے کی غرض سے، لیکن کس انداز میں؟ خاص انداز میں، اس کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ عملی طور پہ آپ نے صحابہ کو کر کے دکھایا۔ تیمم کیا مشروع ہے یا نہیں؟ تیمم مشروع ہے، اور اس کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کا کوئی منکر نہیں تیمم کی مشروعیت کا، بلکہ کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے تیمم کی مشروعیت پر۔ قرآن سے اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کو آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم چھو اپنی بیویوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، تم قصد یا ارادہ کرو پاک مٹی کا، اور اس سے کیا کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ پاک مٹی کا ارادہ کر کے، قصد کر کے، اس سے تم اپنے ہاتھوں اور چہرے کا جو ہے وہ مسح کرو۔ تو یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر بیماری کی صورت میں، سفر کی صورت میں، انسان بیمار ہے اور اس کا جو ہے وہ اس پر وضو یا غسل واجب ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، تو پانی نہیں پایا اس نے، یا پھر جیسا کہ ہم پڑھیں گے اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بیمار ہے اور اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا پانی سے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، تو وہ علماء کرام نے کہا کہ وہ بھی اس رخصت کو لے کر وہ تیمم کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ جنگ کے اندر زخمی ہو گئے، تو انہوں نے چند لوگوں سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غسل ضروری کرنا پڑے گا، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو اس صحابی نے ان کی رائے اور فتویٰ لے کر جو ہے وہ تیمم کی بجائے غسل کر لیا، تو چونکہ زخمی تھے، جسم سارا زخمی تھا،
تو اور شام کے علاقے میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شام کا جو علاقہ ہے اس وقت جس کو سوریا بولتے ہیں، تو شام کے علاقے میں برف باری ہوتی ہے باقاعدہ. تو وہ جنگ میں تھے، تو حالت جنگ میں جب زخمی ہوئے تو ان کو بعض صحابہ نے یا بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے غسل کر لیا تو وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قتل کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرے، تم نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ تم نے اس صحابی کو ایسا فتویٰ کیوں دیا؟ تم نے اس کو قتل کر دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کر دے کہ تم نے پوچھ کیوں نہ لیا، تم پوچھ لیتے پھر اس کو فتویٰ دیتے. تو بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے تو اس کے جو ہے وہ موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے. بہرحال تو یہ پہلی آیت ہے جس سے تیمم مشروع ہوتا ہے، مشروعیت تیمم کی ثابت ہوتی ہے. اور دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ، یہ آیت وضو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم منه. اللہ فرماتا ہے ترجمہ وہی ہے سیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا ارادہ اور قصد کرو اور اس سے مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اسی طرح سنت سے بھی اس کی مشروعیت ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. قالا فرماتے ہیں نودی بالصلاۃ، اذان کے لیے نماز کے لیے اذان کہی گئی اور اقامت کہی گئی. فصلى، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما انفتل من صلاته، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل معتزل لم يصلي، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے، صحابہ سے نماز سے جماعت سے الگ کھڑا ہوا ہے ایک الگ کونے میں، اور اس نے نماز نہیں پڑھی مع القومی، لوگوں کے ساتھ. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک یا فلان، اے فلان تجھے کس چیز نے روکے رکھا ہے، ان تصلی معنا، کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے، کون سی چیز تیرے لیے رکاوٹ بنی ہے؟ قالا، تو صحابی نے فرمایا اصابتنی جنابۃ ولا ماء، مجھے جنابت لاحق ہوگی اور میرے پاس پانی نہیں، پانی موجود نہیں اور مجھے جنابت لاحق ہوگی. تو آپ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصعید فانہ یکفیک، تیرے اوپر لازم ہے کہ مٹی کو پکڑو، یعنی مٹی کو استعمال کرو. فانہ یکفیک، یعنی تیمم کر لو. فانہ یکفیک، تو یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی تیری طہارت کے لیے یا جنابت سے پاک ہونے کے لیے یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. تو آپ سننا ہے کہ پاک مٹی استعمال کر لو، بس یہی تمہیں کافی ہو جائے گی. یہ پہلی حدیث ہے جس سے تیمم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث سنن نبی داؤد ترمذی کے اندر موجود صحیح درجے کی روایت ہے. حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصعید الطیب طہور المسلمین، کہ بے شک پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے، مسلمان کو پاک کرنے والی یا مسلمان کی طہارت ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اگرچہ کوئی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو اس کے لیے پاک مٹی جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ ہے اور پاک کرنے والی ہے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، اور جب پانی پا لے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جلد کو پانی لگائے یا اس پانی کے ساتھ اپنی جلد کو جو ہے وہ تازہ کرے، مطلب کہ اس کو پانی اس پہ استعمال کرے. فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو نبی فرمایا کہ جب اسے پانی مل جائے، 10 سال تک اگر پانی نہیں ملتا تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کرتا رہے، تیمم کرتا رہے، پاک ہوتا رہے، تیمم کرتا رہے مٹی، پاک مٹی سے. لیکن جو ہی اس کو پانی مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جلد پر اسے استعمال کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح اجماع سے بھی تمام امت کا تیمم کی مشروعیت اور اس کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ امام بن المنذر اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع نقل کیا ہے. مسئلہ تیمم کی شروط. تیمم کی شروط کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی شروط ہیں جن کے پائے جانے سے تیمم درست ہوگا اور ان کے عدم موجودگی میں یا ان کے عدم کی وجہ سے وہ تیمم درست نہیں ہوگا. پہلی چیز نیت ہے.
جیسا کہ ہم وضو اور غسل کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ نیت جو ہے یہ شرط ہے، چونکہ وضو ایک عبادت ہے، غسل ایک عبادت ہے، اس پر اجر ہے، تو جو عبادات ہوتی ہیں ان کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى الحدیث، صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی جو اس نے نیت کی۔ تو لہٰذا اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کا ذکر کیا ہے، انما الاعمال، تمام قسم کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو لہٰذا تیمم چونکہ ایک عبادت ہے اور یہ وضو کے قائم مقام ہوتا ہے یا غسل کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے اور یہ شرط ہے، اور اس کے بغیر تیمم درست نہیں ہوگا۔ نماز کے وقت تک داخل ہونا، یہاں تھوڑا سا مختلف ہے یہ، وضو سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ وضو آپ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط تو ہے، لیکن شرط کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود ولا عدم لذاتی، کہ جس کے نہ پائے جانے سے حکم نہ پایا جائے اور اس کے پائے جانے سے نہ اس کا پایا جانا لازم ہو اور نہ اس کا نہ پایا جانا لازم ہو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جب وضو کیا جائے تو نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہی یہاں تیمم کے اندر یہ شرط ہے کہ تیمم تب کیا جائے گا جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہ قائم مقام ہے، یہ بدیل ہے غسل یا وضو کا، یہ پانی کا بدیل ہے، تو جو بدیل چیز ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اس کا وقت خاص ہوتا ہے، تو لہٰذا تیمم کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کیا جائے، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا درست نہیں ہے، اور اس سے ایک وقت میں جو ہے وہ ایک ہی نماز پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز کے وقت تک آپ انتظار کریں اور پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں آپ پڑھیں اسی تیمم کے ساتھ، یہ درست نہیں، بلکہ اس کے لیے الگ تیمم جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نمازوں کی قضا دے رہے ہیں، تو انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر دونوں وہ اکٹھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا اور آپ جو ہے وہ تیمم کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے وقت کا داخل ہونا تیمم کے درست ہونے کے لیے شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنی ربی علی الانبیاء او قال علی الامم باربع، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر یا پھر امتوں پر 4 چیزوں سے فضیلت دی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، پہلی فضیلت یہ ہے کہ پہلی چیز جس میں مجھے فضیلت اور مرتبہ اور مقام ملا باقی انبیاء اور امتوں پر، وہ یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، جبکہ پہلے جو لوگ تھے وہ خاص لوگوں کی طرف، خاص بستی، خاص لوگوں کی طرف، قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا، اور میرے لیے بنا دی گئی ہے زمین ساری کی ساری میری امت کے لیے مسجد و طہوراً، اور پاک کرنے والی، اور میرے لیے زمین ساری کی ساری جو ہے وہ مسجد بھی بنا دی گئی ہے، اور سجدے کی جگہ بھی بنا دی گئی ہے، اور پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی ہے۔ فَإِنَّمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ، تو میری امت میں سے جس آدمی کو جہاں بھی نماز پالے، فَإِنَّهُ مَسْجِدُهُ وَإِنَّهُ طَهُورُهُ، تو اس کی مسجد بھی اس کے پاس ہے اور اس کی طہارت بھی اس کے ساتھ، مطلب اس کو پاک کرنے والی چیز بھی اس کے، پاک مٹی بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس وہاں پانی نہ ہو، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہ جگہ ساری پاک ہے اور اس طرح پاک کرنے والی مٹی ہے، تو وہ پاک کرنے والی مٹی کو، تو یہاں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت کا داخل ہونے کی قید لگائی ہے۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ، تو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، میری امت میں سے کسی آدمی کو نماز کا وقت پالے یا نماز پالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد اس کے پاس ہے اور اس کا طہور یعنی اس کو پاک کرنے والی چیز اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو استعمال کر کے وہ طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے۔ تو اس میں یہاں فَإِنَّمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت داخل ہونے کی قید لگائی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد وہ تیمم کرے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کا میسر نہ آنا، یہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پانی کا میسر نہ آنا، اس سے مراد یہ ہے کہ پانی نہ ہو، پانی میسر نہ ہو۔ اگر پانی موجود ہے تو پھر تیمم کرنا درست نہیں ہے، اگر پانی موجود ہے تو پھر تیمم کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر پانی موجود نہیں تو پھر یہ تیمم کیا جائے گا، یہ شرط ہے تیمم کی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔
الف پہلی صورت یہ ہے کہ پانی کے عدم وجود کا یقین ہو یا غالب گمان ہو، یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ایسی اندازہ لگا لے کہ پانی نہیں لہٰذا میں تیمم کر سکتا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں شرط ہے تیمم کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پانی کے عدم وجود کا اس کو یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو کم از کم کہ یہاں پانی مجھے نہیں ملے گا یا پانی کہیں ارد گرد دائیں بائیں موجود ہے نہیں ہے۔ تو اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہاں یا غالب گمان ہو کہ یہاں پانی موجود نہیں، تو اس صورت میں بالاتفاق تیمم کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں بالاتفاق تیمم کرنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو یقین ہو چکا ہے یا اس کا غالب گمان ہے کہ یہاں مجھے پانی نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، اس کو یقین تو نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں پانی یہاں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک اس کے پاس مرلہ یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ نہیں پانی ہے یہاں۔ تو اگر اس کو شک ہے تو اس صورت میں پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں، اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ تو ایک تو آدمی کو یقین ہو چکا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، کوئی علامات موجود نہیں، چونکہ جو لوگ سفر پہ عموماً رہتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، جو ہمیشہ سفار رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے پانی کا۔ اس دور کے اندر خصوصاً قدیم زمانے میں ان کو پانی کا بہت اندازہ ہوتا تھا، کہیں پرندہ اوپر پھر رہا ہوتا تھا یا پھر جو ہے وہ ان کی سواری جو ہوتی تھی وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتی تھی پانی جب کہیں قریب آتا تھا، تو اس طرح کی ان کو علامات جو ہے وہ ان کے لیے واضح ہوتی تھی، تو وہ پانی کا اندازہ لگا لیتے تھے، جیسے وہ قبلے کی سمت کا اندازہ لگا لیتے تھے ستاروں کو دیکھ کر اور نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اسی طرح ان کو پانی کے قرب کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں پانی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اگر تو انسان کو یقین ہو گیا کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے تو پھر وہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف و خطر کے، اطمینان کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر آدمی کو شک ہے کہ یہاں پانی ہونے یا نہ ہونے کا، اس کو شک ہے کہ ایک صورت میں مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا، تو کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا پانی تلاش کرے گا دائیں بائیں یا پھر ایسے شک کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ تو اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے، کہتے ہیں کہ تیمم تبھی درست ہوگا جب وہ پانی تلاش کرے گا، جب وہ پانی جا کر دیکھے گا دائیں بائیں تبھی تیمم کرنا درست ہوگا نا، جب وہ دیکھے گا ہی نہیں وہاں بیٹھے، وہ کیسے اس کو پتہ چل جائے گا کہ دائیں بائیں پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا پہلا قول یہ کہتے ہیں کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، وجہ استدلال یہ کہتے ہیں کہ پانی نہ ملنے کا پتہ طلب اور تلاش کے بعد چلتا ہے، اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فلم تجدوا، اور تم پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا پانی ملا نہیں ملا؟ تو طلب اور تلاش کرنے سے تو پتہ چلے گا نا کہ ہمیں پانی یہاں موجود ہے یا نہیں ہے، ویسے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کیسے اندازہ چلے گا انسان کو کہ یہاں پانی نہیں؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ فلم تجدوا ماء سے مراد یہ ہے کہ تم پانی طلب کرو، تلاش کرو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یہ وجہ استدلال اس آیت سے ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے دو صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا اذهبا فابتغي الماء، تو جاؤ اور پانی تلاش کرو، تم جاؤ دونوں اور پانی تلاش کرو، پانی تلاش کر کے لاؤ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے اندازہ نہیں لگا لیا کہ پانی یہاں نہیں ملے گا اور لہٰذا تیمم کر لو سارے اور نماز پڑھ لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور میں کہ جاؤ اور تم جا کر جو ہے وہ پانی کی تلاش کرو اور پانی تلاش کر کے لے کر آؤ، اور صحابہ پانی لے کر آئے تھے، اور صحابہ پانی لے کر آئے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پانی تلاش کیا جائے گا، اس کو طلب کیا جائے گا، مانگا جائے گا، وہ جوار میں کوئی خیمہ ہے یا کوئی باسی رہنے والے لوگ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر نہیں پانی ملتا طلب اور تلاش کرنے کے بعد تو پھر انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیمم پانی کے نہ ہونے پر اس کا بدیل ہے، لہٰذا بدل عنہ سے اس وقت تک عدول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے عدم وجود کا یقین نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بدل بنتی ہے کسی اصل کا، تو جس سے بدل بنتی ہے اس کے عدم وجود کا یقین جب تک نہ ہو جائے تو اس کے بدل نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آسان سی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں بندہ میری عدم موجودگی میں یہ میرا نائب ہے، کوئی سپروائزر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی مدیر ہے، کوئی بڑا ہے، وہ یہ قید لگا دیتا ہے کہ بھائی میری عدم موجودگی میں تم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی کام تم نے کروانا ہے، کوئی سنیچر وغیرہ کروانے ہیں یا کوئی تم نے معاملہ طے کرنا ہے، تو تم
میرا فلاں نائب ہے، تم نے اس سے بات کرنی ہے، اگر میں نہ ہوں، اگر میں یہاں نہ ہوں تم نے فلاں آدمی سے بات کرنی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو اس سے کام ہوگا، اس سپروائزر سے یا سپریڈنٹ سے یا کوئی مدیر ہے یا کوئی بڑا ہے جو بھی ہے، تو پہلے اسی کو دیکھے گا وہ کہ کیا وہ اپنے آفس میں ہے یا نہیں، دائیں بائیں سے پوچھے گا کہ یار فلاں صاحب آج آئے ہوئے ہیں نہیں آئے ہوئے، ڈیوٹی پر ہیں یا نہیں ہے۔ جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ واقعتاً ہی آج ڈیوٹی پر نہیں آئے، آج ان کی چھٹی ہے یا وہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے وہ نہیں آئے، اس کے بعد ہی وہ اس کا جو نائب اس کی تو رجوع کرے گا، اس کی موجودگی میں تو نائب کی طرف نہیں جائے گا نا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پانی کا یہ تیمم جو ہے وہ بدل ہے، تو جب تک ہمیں پانی نہ ہونے کا یقین نہ ہو جائے گا، ہم بغیر یقین کیے تیمم نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے بدیل کو استعمال نہیں کر سکتے، اس بدیل کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا بدل عنہ سے اس وقت تک عدول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے عدم وجود کا یقین نہ ہو جائے، اور یہ طلب اور تلاش سے ہی ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ طلب اور تلاش سے پتہ چلے گا کہ وہ موجود ہے یا نہیں، اپنے خیمے میں بیٹھے رہنے سے یا اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے اندازہ نہیں نہ ہوگا۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس پر پانی کی طلب اور تلاش واجب نہیں، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو جا کر تلاش کرنا، دور دراز لوگوں سے پوچھنا یہ ضروری نہیں، بلکہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہاں قریب پانی نہیں ہے پڑوس میں، تو تیمم کر کے سیدھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے، پھر اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ سے ایک دوسری روایت ہے۔ یہ احناف کا اصل مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا بس۔ اور حنابلہ سے بھی ایک روایت ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بھی وہی آیت ہے، گزشتہ آیت فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ جا کر تلاش کرو، اگر پانی نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ تیمم کرو، بلکہ وہاں صرف ذکر یہ کہ فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو پانی نہ ملنے سے مراد یہ کہ انسان کے پاس میسر نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے فلم تجدوا ماء کہ پانی کو تلاش کرو جا کر دائیں بائیں سے ڈھونڈو اس کو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پانی تلاش کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر انسان نے دائیں بائیں دیکھا پانی نہیں ملا تو وہ جو ہے وہ تیمم کر لے، یا اس کے پاس پانی اگر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے مومن کے لیے جو ہے وہ ان صعید طیبہ طہور المسلمی، کہ پاک مٹی جو ہے وہ مسلمان کے لیے طہارت ہے، مومن کے لیے طہارت ہے، اگرچہ پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ پانی جا کر تلاش کرے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، یہ اصل میں محل شاہد ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر تلاش کرے، دائیں بائیں سے پوچھے، اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کرے، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ان الصعید الطیب طہور المسلم ان لم یجد الماء 10 سنین۔ آیت اور حدیث میں پانی کے مطلقاً عدم وجود پر تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں طلب اور تلاش کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ راجح موقف جمہور کا قول ہے کہ وہ تلاش کرے گا پانی، اور جب اس کو یقین ہو جائے گا تلاش کرنے کے بعد، طلب کرنے کے بعد، دائیں بائیں سے پوچھنے کے بعد کہ پانی یہاں موجود نہیں، تو اس کے بعد وہ تیمم کرے گا، کیونکہ جب تک وہ تلاش نہیں کرے گا اسے کیسے پتہ چلے گا کہ پانی موجود ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے اس کے پڑوس میں اور اس کو جگہ کا علم نہ ہو، تو اس وجہ سے پوچھ لینے کے بعد اور تلاش کر لینے کے بعد اگر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پڑوس میں پانی نہیں ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے، تب وہ تیمم کرے گا، اس پہلے تیمم نہیں کرے گا۔ مسئلہ میرے پاس ہے جسے اتنا کم پانی ملے کہ اس سے مکمل طہارت حاصل نہ ہوتی ہو، تو وہ کیا کرے؟ اب ایک مسافر ہے، سفر میں جا رہا ہے، صحرا میں ہے، اور وہاں پانی وغیرہ کی قلت ہے، اس کے پاس پانی صرف اتنا ہے کہ وہ اس پینے کے لیے تو کفایت کر جائے گا، لیکن طہارت کے لیے وہ کفایت نہیں کرے گا، وضو ہو یا غسل ہو۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس پانی کو استعمال کرے گا اور باقی اعضاء پر تیمم کرے گا، مسح کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ حل اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جتنے اعضاء دھلیں گے انہیں دھوئے گا اور باقی کے لیے تیمم کرے گا۔ یہ پہلا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس پانی اتنا کم مقدار میں ہے کہ اس سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی، وہ اس نے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، اس سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی، تو اس صورت میں کیا کرے گا کہ وہ جتنے اعضاء پانی سے دھلتے ہیں اتنے اعضاء کو دھوئے گا اور باقی کے لیے تیمم کر لے گا، یعنی وہ 2 چیزوں کو جمع کرے گا، غسل اور تیمم کو، وضو یا تیمم کو وہ جمع کرے گا۔ جتنے اعضاء دھل جائیں گے اس پانی سے اتنے کو دھو لے گا اور باقی کے لیے وہ تیمم کر لے گا، لیکن تیمم وہ اسی جگہ پہ کرے گا جو تیمم کا حصہ ہے، ہاتھ اور چہرے کا وہ مسح کر لے گا مٹی کے ساتھ۔ یہ اصل مسئلہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صرف تیمم ہی کرے گا،
وہ اعضاء کو دھوئے گا کہ نہیں، دھوئے گا نہیں، یہ بھی بعض فقہاء کرام کا قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی اس کے پاس کم مقدار میں ہے اور وہ پانی کو بعض اعضاء دھو لیتا ہے پھر باقی رہ جاتے ہیں، تو فائدہ تو پھر بھی نہ ہوا، دھو تو پھر بھی نہیں سکا، وہ وضو تو پھر بھی اس کا مکمل نہیں، غسل تو پھر بھی اس کا مکمل نہیں، تو پانی بھی ضائع ہوا اسے۔ ممکن ہے اس کو اس کی بہت زیادہ حاجت ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو اس کو اس کی، تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تیمم کر لے گا، باقی اعضاء کو نہیں دھوئے گا، وضو نہیں کرے گا، غسل نہیں کرے گا۔ اگر پانی اتنا کم ہے، اس کو یقین ہے کہ اس سے نہ وضو ہو سکے گا نہ غسل ہو پائے گا، تو پانی پینے کے لیے استعمال کرے گا، اس کے پاس اتنا ہی پانی ہے، اگر وہ اس کو غسل میں استعمال کر لیتا ہے تو اس کے بیچارے کے صحرا میں پیاسے مرنے کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں راجح ہم یہی کہیں گے، اس صورت میں وہ صرف تیمم ہی کرے گا، کیونکہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس سے حدث کا مکمل ازالہ تو ممکن نہیں، مگر پانی کا زیادہ زور ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ پانی کوئی اور پانی نہ ہو اور اس کے پیاس سے مر جانے کا خدشہ ہو، تو لہٰذا وہ اس پانی کو اپنے پینے کے لیے رکھ لے گا اور تیمم کر کے اس سے وہ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ وہ بعض اعضاء کو دھو لے گا اور باقی کا تیمم کر لے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو پھر بھی پورا نہ ہوا۔ تنبیہ: اگر پانی پیسوں سے ملتا ہو، آدمی کے پاس خریدنے کی طاقت بھی ہو، تو اس صورت میں مذاہب اربعہ کے ہاں اس پر پانی خریدنا واجب ہے۔ مذاہب اربعہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر پانی خریدنا بھی پڑ جائے تو آدمی خرید کر جو ہے اس پانی سے غسل یا تیمم وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پانی خریدنے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم ہی کرے گا، پانی خریدنا اس پر لازم اور ضروری نہیں، یا پیسے کم ہیں اگر وہ پانی خرید لیتا ہے تو اس کے پاس آگے خرچ وغیرہ زیادہ راہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا جو ہے وہ اس صورت میں شریعت اس کو پابند نہیں کرتی، بلکہ اگر وہ خالی تیمم کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی۔ لیکن اگر ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور وہ پانی خرید سکتا ہے، تو پھر وہ پانی خرید کر اس سے غسل یا وضو کرے گا، وہ خالی تیمم نہیں کرے گا، کیونکہ فلم تجدوا ماء میں یہ داخل نہیں، پانی پا سکتا ہے، وہ جس طریقے ذریعے سے بھی وہ پا سکتا ہے، پانی پانا اس کے لیے ممکن ہے، اگرچہ پیسوں سے ہی وہ پانی خرید سکتا ہے، تو یہ فلم تجدوا ماء میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا، پانی کے استعمال پر قدرت یا طاقت نہ رکھنا، یہ شرط ہے تیمم کے درست ہونے کی۔ ہم شروط پڑھ رہے تھے، تیمم کے درست ہونے کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت یا طاقت نہ رکھتا ہو، یہ کسی بیماری یا زخموں کے سبب ہو، یا پانی ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کی رسائی ممکن نہ ہو، درمیان میں کوئی دشمن وغیرہ ہے، یا وہاں کوئی کھائی ہے، بہت گہرائی میں پانی ہے۔ عموماً خواتین کے لیے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جو برفانی علاقے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں، وہاں پانی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں خصوصاً جب بارشیں وغیرہ آتی ہیں تو وہ نشیبی علاقوں میں جا کر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور وہ عموماً رہائشیں اپنی پہاڑوں کے اوپر رکھتے ہیں، تو اگر وہ نشیبی علاقے میں عورت جاتی ہے، گزرتی ہے، اس کے گرنے کا خدشہ ہے، لڑکھڑا کر گر جانے کا خطرہ ہے، موت واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی صورت ہے کہ پانی یا تو آدمی استعمال نہیں کر سکتا زخموں کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو بھی تیمم کرنا درست ہے، یا پھر پانی تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو درمیان میں کوئی دشمن حائل ہے، مثال کے طور پہ سابقہ زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی، ان کے لیے پانی ایک ہی ہوتا تھا، تو اب وہاں درمیان میں دشمن ہے، اگر پانی لینے جاتے ہیں تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، یا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے بھی خطرہ ہوتا تھا کہ عورت کی عزت لٹنے کا خطرہ ہے، تو یہاں تک فقہاء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کی عزت لٹ جانے کا خدشہ ہو یا اس کی عزت کا خطرہ ہو، تو وہ پانی نہیں لائے گی بلکہ وہ تیمم ہی کر لے گی، اور اس نے وضو کے لیے پانی چاہیے، اس کو غسل کے لیے، تو اس کو وہاں خطرہ ہے کہ وہاں اگر پانی لینے جاؤں گی تو اس کا عزت اس کی لٹ جائے گی یا اس کو کوئی نقصان ہوگا، تو اس صورت میں بھی علماء نے کہا ہے کہ وہ پانی لینے نہیں جائے گی بلکہ وہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے گی۔ اس قدر جو ہے وہ شریعت میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال پانی کے استعمال پر قدرت یا طاقت نہ رکھنا یہ زخموں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم حدیث یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی کو وہ جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کو بعد لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم غسل کر لو، تیمم نہیں کر سکتے، انہوں نے غسل کیا تو وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ بہت غصے ہوئے، آپ فرمایا کہ تم نے مسئلہ پوچھ کیوں نہ لیا، تم نے اس کو قتل کر دیا فتویٰ دے کر۔ اسی طرح بیماریاں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں مریض کے لیے پانی کا استعمال کرنا درست نہیں ہوتا، اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو نقصان کا، بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ صورتیں ہیں جن میں تیمم کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ مسئلہ: جس آدمی کے جسم کا بعض حصہ زخمی ہو اور بعض صحیح ہو، وہ کیا کرے؟ اب ایک آدمی ہے، اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے بعض اعضاء پہ زخم ہے، مثال کے طور پہ پاؤں ہے،
پاؤں پر کہیں زخم ہے، اس نے وہ پلسٹر وغیرہ پٹی وغیرہ لگائی ہوئی ہے، اور بعض اس کے باقی اعضاء ٹھیک ہیں، تو اب کیا اس کو دھوئے گا یا اس پر مسح کرے گا، کیا کرے گا؟ تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس کی تین صورتیں. پہلی صورت الف، پہلی صورت یہ کہ زخموں والی جگہ کو دھونا ممکن ہو، تو اس صورت میں دھونا بالاتفاق واجب ہے. اگر زخموں والی جگہ کو دھونا ممکن ہے، زخم بالکل معمولی سا ہے، اس کو دھویا جا سکتا ہے، دھونے سے اس کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بالاتفاق دھونا واجب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس جگہ پر مسح کرنا ممکن ہو، تو اگر مسح کرنا ممکن ہو تو کیا اس میں وہ مسح کرے گا یا تیمم کرے گا؟ اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس پر زخموں والی جگہ پر پانی سے مسح کرنا واجب ہے. وہ زخم ہے اور ان کا دھونا ممکن نہیں لیکن مسح ممکن ہے، تو کیا وہ مسح کرے گا یا تیمم کرے گا؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ زخموں والی جگہ پر مسح کرے گا، پانی یا ہاتھ گیلا کر کے، جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے. یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب دھونا تو ممکن نہ ہو لیکن مسح کرنا ممکن ہو، تو پھر وہ ہاتھ گیلا کر کے اس پر مسح کر لے گا. جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس نے کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پاؤں وغیرہ میں موچ آ گئی ہے، اوپر کوئی پلستر وغیرہ پٹی وغیرہ گہری کر کے لگائی ہوئی ہے، اس کو اتارنا ممکن نہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لے گا. ان کی دلیل جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال دعونی ما ترکتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو مجھے چھوڑے رکھو، مجھے جو ہے وہ چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوال کرتے تھے اور بکثرت ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، علی انبیائہم، اپنے نبیوں پر. فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے رک جایا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں کسی کام کا تمہیں حکم دوں اللہ کی طرف سے تو تم جتنی طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق کرو. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنی تم طاقت رکھو اس کے بقدر جو ہے وہ عمل کرو، اور اگر طاقت نہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ مکلف نہیں ٹھہراتے. تو لہٰذا یہاں محل شاہد جو ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ، تو حکم تو یہ ہے کہ غسل کے اعضاء، وضو کے اعضاء کو دھویا جائے، لیکن اگر انسان کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر نظم ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کر لو، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، مستطاعتم، اپنی طاقت، کیپیسٹی اور قدرت اور استطاعت کے مطابق جتنا تم دھو سکتے ہو اتنے دھو لو اور باقی پر مسح کر لو. تو یہ اصل حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی انسان، اصل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکام دو طرح کے ہیں، جن کا ہمیں مکلف ٹھہرایا جاتا ہے، یا تو ان سے رکنے کا حکم دیا گیا یا پھر ان کے کرنے کا حکم دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مکمل رکنا چاہیے، ان میں طاقت اور عدم طاقت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان سے مکمل رکنا ہے. لیکن جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اپنی طاقت اور کیپیسٹی کے مطابق انسان عمل کرے. اگر مکمل عمل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی تکلیف سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. تو جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنا تو بالکل کلی طور پہ یہ واجب ہے، لیکن جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اس میں طاقت کی شرط لگائی گئی ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہو اس کے مطابق وہ اس کام کو کرے، اور اس کے مطابق اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو شریعت اس سے درگزر کرتی ہے. تو یہ پہلا قول ہے جنہوں نے کہا کہ مسح کرے گا. دوسرا قول یہ کہ زخموں والی جگہ پر مسح نہیں کرے گا بلکہ تیمم ہی کرے گا. وہ زخم تیمم والی جگہ پہ ہوں یا نہ ہوں. کہتے ہیں کہ وہ جو زخم ہے وہ تیمم والی جگہ پہ ہو یا پھر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ تیمم ہی کرے گا، اس کو مسح اس کا نہیں کرے گا. تو لہٰذا وہ ان کے ہاں گویا کہ یہ شافعیہ کا مذہب ہے، ان کے ہاں وہ وضو بھی کرے گا اور اس وضو کو چھوڑ کر وہ باقی الگ سے ایک تیمم بھی کرے گا. یہ شافعیہ کا مذہب ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل واجب دھونا ہے، جب یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ کہ دھویا جائے، لیکن اگر نہ دھونا ممکن ہو تو پھر اس کا بدیل جو ہے وہ مسح نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدیل جو ہے وہ تیمم ہوتا ہے. یہ ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا ناممکن ہو، غسل یا وضو وغیرہ یا دھونا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے بعد مسح نہیں ہوتا بلکہ تیمم ہوتا ہے. تیمم اس کا بدیل ہے وضو یا غسل کا، مسح کرنا بدیل نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مسح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں اس صورت میں مسح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. راجح قول یہ پہلا قول راجح ہے کہ وہ مسح کرے گا، باقی پورے اعضاء کو دھوئے گا، اور جہاں زخم ہے اور ان کو دھونا ممکن نہیں تو وہاں وہ ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لے گا، اور انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پانچویں شرط جو ہے وہ مٹی کا پاک ہونا، یہ بھی شرط ہے. مٹی پاک ہونی چاہیے، نجس مٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ راکھ نہیں ہونی چاہیے، جلی ہوئی چیزوں کی راکھ جو ہوتی ہے
وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو مٹی شمار نہ ہو، تو لہٰذا پاک مٹی سے ہی تیمم ہوگا۔ اب یہ تھے مسائل ہمارے شروط وغیرہ۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، حضرت جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء۔ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ انی اجنبت، میں جنبی ہو گیا ہوں، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، فلم اصب الماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، پانی نہیں پا سکا۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ اب اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا، یا انہوں نے کہا کہ میرے علم میں اس کے بارے میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہے، یا جس طرح بھی۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب، تو حضرت عمار بن یاسر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس میں یہ کہ ممکن حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ غسل کا حکم دیا ہو کہ میرے علم میں تو تیمم نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پاس موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگے، اما تذکر انا کنا فی سفر، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو ہے وہ سفر میں تھے، انا و انت، میں اور تو، فاما انت فلم تصلی، تو تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، واما انا، اور رہا میں، فتمعکت فصلیت، تو میں اس مٹی میں الٹ پلٹ ہوا۔ تو جیسے بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے گدھا جو ہے وہ مٹی میں الٹ پلٹ ہوتا ہے، تو ایسے میں نے اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم سے مٹی مل لی، یا مٹی کے اندر میں الٹ پلٹ ہوا جیسے گدھا ہوتا ہے، فصلیت، اور میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اصل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمار بن یاسر عمر بن خطاب کے ساتھ، تو اس وقت ابھی تیمم کا جو ہے وہ طریقہ نہیں نازل ہوا تھا۔ تیمم کا طریقہ یا تیمم کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تھا، یا آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا، یا ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ حضرت عمر نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو میں تو مٹی کے ساتھ اپنے جسم پر مٹی مال لی، جیسے گدھا مٹی میں الٹ پلٹ ہوتا ہے غبار کے اندر یا ڈسٹ کے اندر، ایسے میں الٹ پلٹ ہوا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ طریقہ ان کو نہیں آتا تھا، تو بہرحال انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں اتنا مشکل میں پڑھنے کا کیا فائدہ تھا؟ تو انما یکفی کا ہکذا، تیرے لیے کافی یہی تھا کہ تو ایسا کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکفئی، اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، اور ان میں پھونکا آپ نے، ثم مسح بہما وجہہ وکفئی، تو پھر آپ نے اس سے اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کیا، پھر آپ نے اس سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر ان میں پھونک کر چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ تیمم اصل یا تیمم کا آسان طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عمار بن یاسر کو آپ نے فرمایا کہ آپ اتنی مشکل میں پڑ گئے کہ آپ مٹی کے اندر جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونا شروع ہو گئے، تو تمہارے لیے کافی یہی تھا کہ تم زمین پر ہاتھ مار کر اس کو اپنے چہرے اور اپنی تھیلیوں پر جو ہے وہ مل لیتے۔ تو یہ طریقہ آسان سا ہے تیمم کا۔ اگر تیمم کرنا ہو، انسان نے پانی نہ ملے، یا پھر بیماری کی صورت میں انسان زخمی ہے یا بیمار ہے، تو جو گزشتہ شروط ہیں اس کے مطابق اگر وہ شروط پائی جا رہی ہیں تو پھر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ نواقض تیمم کون سے ہیں؟ تیمم کو ختم کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نواقض وضو سارے کے سارے تیمم کے لیے ناقض ہیں، اور پانی کا مل جانا یہ بھی تیمم کے لیے ناقض، جو ہی پانی مل جائے گا تیمم ناقض ہو جائے گا، تیمم ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر نماز کے دوران، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران انسان کو پانی مل جاتا ہے تو وہ نماز ختم کرے گا، توڑ دے گا، اور وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا نواقض وضو جتنے بھی ہم نے پڑھے تھے وہ سارے کے سارے تیمم کے لیے بھی نواقض ہیں، اور اسی طرح پانی کا مل جانا یہ بھی تیمم کے لیے ناقض ہے۔ جو ہی پانی مل جائے گا تیمم کا دور ختم ہو جائے گا، اور وضو یا غسل کا دور اور زمانہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کو وضو پر کرنا پڑے گا، یا اگر غسل واجب تھا تو غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے چند مسائل تھے جو تیمم اور تیمم کے مسائل سے متعلقہ تھے، جو ہم نے آج پڑھے، پہلے بھی ہم ویسے پڑھ چکے تھے، تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔